رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفلس بندہ وہ ہے جو ہے نا سحر کو تو اٹھتا ہے لیکن تہجد کی نماز کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کے لیے ہے نا اس کا دل نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ اور جس کو توفیق ہو گئی تہجد کی 2 رکعتیں اگر 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ بہت بڑی ہے یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت میں صرف 10 آیتیں پڑھنے کی بھی ہم کو توفیق دے دیا۔ اگر 100 آیتیں سبحان اللہ، اگر 100 آیتیں جس نے پڑھ لیا تو وہ قانتین میں شمار ہو جائیں گا، بہترین بندے اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں بندوں میں۔ اور 100 آیتیں ہم کیسے پڑھیں؟ یہ ایک میری بہن بتا رہی تھی ہم 100 آیتیں کیسے پڑھیں قرآن، ہم کو تو بڑے بڑے سورہ یاد نہیں ہے، تو مجھے بھی یاد نہیں تھا، مجھے بھی بڑے بڑے سورہ یاد نہیں تھا، 100 آیتیں کیسے کروں؟ میں بھی ایسا سوچتی تھی۔ تو میری ایک آپا بتائی کہ ہم بازوق سورہ جو بیٹھ کے پڑھتی ہیں نا، تو بازوق سائڈ میں رکھ لے سکتے ہیں قرآن شریف پن سورہ، اگر جو کھڑے کے پڑھتے ہیں نا ٹیبل وغیرہ رکھ لے کے پن سورہ رکھ لو۔ سورہ واقعہ 96 آیتیں ہیں سورہ واقعہ میں، 96۔ پہلا الحم کا سورہ اللہ اکبر وغیرہ سو بول کے الحم کا سورہ پڑھتے نا، بازو سے پن سورہ لے لو، پن سورہ لے کے 96 آیتیں پڑھ کے سائڈ میں پن سورہ رکھ دو۔ ہاں، جو دیکھے نا ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہماری توجہ پوری نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، صرف ہم کو صرف پن سورہ لے کے صرف پڑھے تک رہنا ہے، بس سورہ واقعہ پڑھے تک ہم صرف پن سورہ کے اوپر ہی نگاہ رہنا، ادھر ادھر ہماری نگاہ کھجا لے رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، کون آ رہے جا رہے یہ دیکھ رہے، تو پھر ہم نماز سے ہٹ گئے، نماز ہماری ٹوٹ گئی وہ نماز۔ تو صرف نماز کی طرف ہی خشوع خضوع رکھ کر صرف ہم کو پن سورہ لینا ہے، لے کے سورہ الحم کا سورہ پڑھ کے سورہ واقعہ پڑھ لیے، بازوق رکھ دیے، سجدہ وغیرہ کر دیے، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، 100 آیتیں ہو گئی۔ میری بہنوں، رمضان میں اگر ہم تہجد میں 100 آیتیں 2 رکعت میں 100 آیتیں پڑھ لیں گے نا، سبحان اللہ، 100 آیتوں کا 70 گنا بڑھا کر رمضان میں سوچو 70,000 آیتیں پڑھے جیسا ثواب، سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے نا۔ 100 آیتیں کو پڑھنا پہلے مشکل دکھتا تھا، اب پڑھ کے دیکھیے اب بہت آسان ہے۔ میری ایک بہن بتا رہی تھی، میں جب سے اس کو یہ بتائی نا، یہ 2 رکعت میں 100 آیتیں پڑھنا ہے تو قانتین میں اللہ تعالیٰ شمار کریں گے ہمارا نام، تو وہ بہن کو ذرا مشکل دکھا، پہلا دن مشکل دکھا کہ کیسا لینا کیسا کرنا، جب سے پہلا دن دوسرا دن پڑھی نا، تیسرے دن سے معجزے دیکھنے کو ملے کرتے، الحمدللہ ہر دعا قبول ہونے کو نظر آئی کرتے، دعائیں قبول ہونے کو نظر آئے، اور بہت سے معجزے ایسا معلوم ہو رہا کرتے، ارے یہ کیسا ہو گیا، ایسا محسوس ہوا کرتے، الحمدللہ۔ اور صحت میں ماشاءاللہ تندرستی بھی اتنی مل رہی کرتے اتنی، تو میں بولی یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، رکھ دی کہ دیکھو 2 رکعت میں 10 آیتیں پڑھ لیے تو بس غافلین میں ہم شمار نہیں ہوں گے، اللہ توفیق دیے تو الحمدللہ 100 آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو دعائیں نہیں قبول ہو رہی نا ہمارے، تو وہ دعائیں یہ 2 تہجد کی 100 آیتیں ہم کو کھینچ کر لائیں گی، وہ دعائیں ہماری جو قبول نہیں ہو رہی نا تو ضرور قبول ہوں گی۔ آزما کر دیکھیے، ایک دن صرف ایک دن کر کے دیکھیے، دوسرے دن خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے آنکھوں سے کیا دیکھا دوسرے دن، سبحان اللہ۔ میں بھی شروع کری الحمدللہ، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا، تو اس لیے آپ لوگ کوشش کر کے دیکھیے، صرف ایک دن مجھ سے وعدہ کر لیجیے، ایک دن کر کے دیکھیے۔ بعض کو نہیں یاد ہے، بالکل کسی کو بھی اتنے بڑے سورے نہیں یاد ہے، 100 آیتیں کس کو یاد ہے، سمجھ رہے تو سورہ واقعہ پڑھ کر بازوق رکھ لو ٹیبل پہ، جو بیٹھ کے پڑھ رہے نا، بڑے بڈھے رہتے بیٹھ کے پڑھ رہے، تو بازو سے قرآن لے لو، رکھ دو ہٹا کے، پھر سے رکوع سجدے میں چلے جاؤ، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا تھا، الحمدللہ کر کے تو دیکھیے، بہت اللہ تعالیٰ کی رمضان کی ہے نا تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے ہمارے انشاءاللہ، اور آنکھوں سے آپ معجزے دیکھیں گے، سبحان اللہ۔